أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الم ترى لفظی ترجمہ اس کا، کیا نہیں دیکھا آپ نے الی الملأ ان اشراف کی طرف من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے من بعد موسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، اس کے زمانے کے بعد، اذ قالوا جب انہوں نے کہا لنبی لہم اپنے نبی سے جو ان کے لیے مبعوث ہوا تھا، ابعث لنا ملکا مقرر کر دے ہمارے لیے بادشاہ، نقاتل ہم قتال کریں گے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ قال ان کے نبی نے کہا هل عسیتم ہو سکتا ہے تم کہ ان قریب ان کتب علیکم اگر فرض کر دیا گیا تمہارے اوپر القتال قتال اللہ تقاتلوا کہ تم قتال نہ کرو، یہ توقع تھی ان کو۔ قالوا تو انہوں نے جواب میں کہا وما لنا اور ہمیں کیا ہے اللہ نقاتل کہ ہم نہ قتال کریں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا من دیارنا اور تحقیق نکالے گئے ہم اپنے گھروں سے، وابنائنا اور اپنے بیٹوں سے، فلما کتب علیہم
پس جب فرض کر دیا گیا ان کے اوپر القتال، قتال لڑائی، تولوا تو پھر منہ پھیر لیا انہوں نے، الا مگر قلیلا منہم تھوڑے ان میں سے جنہوں نے منہ نہیں پھیرا، واللہ اور اللہ علیم جانتا ہے بالظالمین ظالموں کو۔ یہ آیت نمبر 246 کے الفاظ کا ترجمہ ہم نے پڑھا۔ علم ترا، یہ اسلوب قرآن میں 33 مرتبہ آیا ہے، 33 آیتیں ہیں جس میں علم ترا کا لفظ آتا ہے، جس کا معنی ہے کیا نہیں دیکھا تو نے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے بعد ایسی بات ہے کہ اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، جیسا کہ علم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا تو دیکھا تو نے کہ تیرے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا؟ علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس وقت تو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے آپ، ہاں جی، اس کے 40 سال بعد پیدا ہوئے۔ کیا دیکھا تو نے کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو یہ اسلوب ہے عربی کا۔ تو اس اسلوب سے مراد ایک جو ترجمہ عربوں نے کیا علم تعلم، کہ آپ جانتے نہیں، تو یہ جو رویہ ہے یہ آنکھ کا رویہ نہیں بلکہ یہ دل کا رویہ ہے، دل کا دیکھنا ہے، اور یہ علم پر مبنی ہے، بصیرت پر مبنی ہے کہ یہ واقعات ان میں ایک سبب تو یہ کہ مشہور تھے عرب کے اندر، ہاتھیوں کا واقعہ، عاد کا واقعہ، اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامع کو متنبہ کرنا۔ ایک تو علم ترا سے ہر مخاطب مراد ہے، اور سب سے پہلے مخاطب قرآن کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد ہر وہ مومن شخص جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ کیا دیکھا تو نے؟ الی الملأ، اس الملأ کی طرف، الاشراف کی طرف، ملأ اسی سے لفظ اردو کا املا ہے، املا کرانا، بھرنا، املا کا معنی بھرنا، لکھائی سے ہم تختی کو بھرتے تھے تو اس کو ہم املا کہتے تھے، تو اسی سے لفظ ہے یہ الملأ، کیونکہ وہ جو اشراف تھے ان کا معاشرے کے اندر ایک مقام، ان کی باتیں، ان کا تسلط، کہ وہ معاشرے کے اوپر اس قدر اثر انداز تھے کہ ان کو الملأ قرار دیا گیا، کہ معاشرہ ان سے بھرا ہوا، معاشرے کے نمایاں افراد الملأ، جیسے فرعون کے بھی الملأ ہیں، اس کے جو اشرافیہ تھے، جو اس کے وزیر، اس کے سفیر، اس کے درباری۔ تو آج کل کی الملأ اگر ہم کہیں تو وہ کابینہ ہے، وہ پارلیمنٹ کے لوگ ہیں، وہ جو ہے جی وزیر، مشیر، صدر، جرنیل، بیوروکریسی کے بڑے بڑے لوگ، یہ الملأ ہے۔ تو یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، یہ قصہ بیان ہوا بنی اسرائیل کا، الی الملأ، ان اشراف کو، من بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل کے تھے، اور من بعد موسیٰ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد کے لوگ ہیں۔ اذ قالوا، انہوں نے جب کہا، انہوں نے طلب کیا، لنبی اللہ، اپنے اس نبی سے جو ان کی طرف مبعوث ہوا تھا، اس کا نام اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ بعض مفسرین نے کوشش کی ہے کہ وہ کون سے نبی تھے، کسی نے کہا وہ شمعون تھے، تو یہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے
کوئی نبی تھے، اور انہوں نے مطالبہ اپنے نبی سے یہ کیا ابعث لنا ملکن، کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں کہ جس کی رائے جو ہے وہ محکم ہو، اس کی قیادت میں ہم قتال کریں، ہمارا بادشاہ ہو، ہماری قیادت کرنے والا۔ یہ ان کا مطالبہ تھا، ہم اس کی قیادت کے تحت اکٹھے ہو کر اپنے دشمنوں کا مقابلہ کریں۔ یہ ان کا یعنی مطالبہ تھا۔ ابعث لنا ملکن، ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دے، ملک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، اس کی قیادت میں ہم قتال کریں گے، جنگ کریں گے اپنے دشمنوں سے۔ اب ان کے جو نبی تھے، وہ جو نبی ہوتا ہے اپنے جو اس کے امت ہے یا اس کے پیروکار ہیں، ان کی نفسیات سے وہ آگاہ ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ لہذا ان کے نبی نے کہا قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال، کہ مجھے توقع یہ ہے تم سے کہ ہو سکتا ہے کہ جب تم پر فرض کر دیا جائے قتال تو پھر تم نے قتال کوئی نہیں کرنا۔ هل عصیتم، کیا قریب ہے، ہو سکتا ہے، ان کتب علیکم القتال، اگر تم پر فرض کر دیا گیا قتال، اللہ تقاتلوا، یہ ان کی توقع تھی جس کا انہوں نے اظہار کیا کہ اگر تم پر قتال فرض کر دیا گیا تو ہو سکتا ہے تم نہ لڑو۔ اب جواب میں وہ یہ کہتے ہیں قالوا وما لنا، کیا ہے ہمیں، کیوں نہ ہم لڑیں گے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کیوں نہیں لڑیں گے اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، اور تحقیق نکالے گئے ہیں ہم اپنے گھروں سے، اپنے وطن سے اور اپنے بیٹوں سے۔ کیا معنی نکالے گئے ہیں، یعنی دشمن نے ہمارے وطن پر قبضہ کر لیا ہے اور ہمارے بچوں کو اس نے غلام بنا لیا ہے، ہماری عورتوں کو انہوں نے لونڈیاں بنا لیا ہے، تو کیا وجہ ہے پھر ہم کیوں نہیں قتال کریں گے، اپنے وطن کے لیے اور اپنے بچوں کی آزادی کے لیے ہم ضرور قتال کریں گے۔ تو اس سے ایک بات یہ ہمیں سمجھ آئی کہ اپنے زمین کے دفاع کے لیے، اپنے وطن کے دفاع کرنا بھی فی سبیل اللہ ہے، لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ ہے۔ اگر کوئی اپنے جیسے کہ اب فلسطینی جو ہیں اپنے وطن کے دفاع کے لیے جہاد کر رہے ہیں تو وہ فی سبیل اللہ ہے، کہ ان کے اوپر دشمن مسلط ہے، وہ اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، تو یہ لڑائی ان کی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اسی طرح کشمیری ہیں کہ ان پر دشمن ہندوؤں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اسی طرح ہاں جی جتنے بھی اگر کہیں مسلمانوں کے ملک پر کوئی دشمن کافر حملہ آور ہو کر زمین پر قبضہ کر لیتا ہے تو اس قبضے کو چھڑانے کے لیے لڑائی بھی فی سبیل اللہ ہے، ہاں جی۔ اس لیے انہوں نے اس آیت میں دیکھیں آپ کہتے ہیں قالوا وما لنا، ہمیں کیا ہے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم کیوں نہ لڑیں اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا من دیارنا، ہم نکالے گئے ہیں اپنے گھروں سے، یعنی ہمارے گھروں پر قبضہ انہوں نے کر لیا، ہمیں نکال دیا، وابنائنا، اور ہمارے بیٹوں کو انہوں نے قید کر لیا اور اپنے غلام بنا لیا، اور باقی آگے ذکر نہیں کیا، ان کی لڑکیوں کو لونڈیاں بنایا ہے جی، ان کی عزت پامال کی، یہ سارے انڈرسٹوڈ ہے بات۔ اب وہ اصرار کر رہے ہیں کہ ہم ضرور لڑیں گے، ہے جی، آپ نے نبی کی توقع کا منکر ہو رہے ہیں کہ نہیں جیسے آپ سمجھتے ہیں ایسے نہیں، ہم تو ضرور لڑیں گے، اور اس کی دلیل انہوں نے دی کہ یہ دیکھیں ہمارے ملک پر قبضہ ہے،
ہمارے بچے ان کے قبضے میں ہیں، تو پھر ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ اب فلما کتب علیہم القتال تولوا، بس جب فرض کر دیا گیا قتال ان کے اوپر تو پھر منہ پھیر کر دوڑے، جیسے ان کے نبی کی توقع تھی ویسے کیا انہوں نے۔ الا قلیلا منہم، تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے منہ نہیں پھیرا۔ تو مومن لوگ جو تھے ہمیشہ وہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں ہر زمانے میں جی۔ الا قلیلا منہم، جو تھوڑے تھے ہاں جی انہوں نے منہ نہیں پھیرا۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ سبحانہ وتعالی ظالموں سے بخوبی آگاہ ہے۔ کہ وہ جو بھاگے اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، جنہوں نے بزدلی دکھائی، یہ ظلم یہاں پہ یہ اس اللہ کی نافرمانی کرنا ہے۔ تولو، قتال سے منہ پھیرا، اللہ کا حکم نہیں مانا، جب ان پر فرض ہو گیا اب نہیں کیا تو نافرمانی کی نا، تو جو نافرمانی کرے وہ ظالم ہے۔ اس لیے فرمایا واللہ علیم بالظالمین، تو اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو ظالم ہے، یعنی جو قتال سے بھاگے اللہ ان کو جانتا ہے، جنہوں نے بزدلی دکھائی اللہ ان کو جانتا ہے۔ الا قلیلا منہم سے مراد کہ وہ تھوڑے لوگ تھے جو ثابت قدم رہے اللہ کے فضل سے، اور انہوں نے منہ نہیں پھیرا، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ وقال لهم نبیهم، اب ان کے نبی نے ان سے کہا، اب اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آگے دیکھیں طالوت کا نام بتا دیا، اس کے بعد داؤد کا نام بھی آ رہا ہے، لیکن نبی کا نام نہیں بتایا کہ کون سے نبی تھے جی۔ وقال لهم نبیهم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان اللہ، بے شک اللہ نے، قد بعث لکم، مقرر کر دیا تمہارے لیے۔ اب لکم جو ہے نا اس میں بلاغے کا یہ پوائنٹ ہے، لکم ہے یہ، علیکم نہیں ہے، یعنی تمہارے فائدے کے لیے مقرر کیا ہے، تمہاری قیادت کے لیے مقرر کیا ہے، اس میں تمہارے لیے فائدہ، علیکم نہیں ہے، تمہارے اوپر نہیں ہے، مسلط نہیں کیا گیا، تمہارے خلاف نہیں ہے وہ بادشاہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ قد بعث لکم طالوت ملکا، اب اس بادشاہ کا نام بتا دیا اللہ نے، اس بادشاہ کا نام تھا طالوت، کہ اللہ نے مقرر کیا ہے، یہ نبی بتا رہا ہے اور تحقیق کے ساتھ بتا رہا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، تاکید ہے ان اللہ، قد پھر تحقیق ہے، بعثا مقرر کیا ہے، یہ نبی کہہ رہے ہیں کہ میں نے مقرر نہیں کیا، اللہ نے مقرر کیا ہے اس کو، طالوت کو، تمہارے لیے بادشاہ ملک، کہہ رہے تھے نا، ان کا مطالبہ تھا کہ بادشاہ ایک مقرر ہو تاکہ اس کی قیادت میں ہم مجتمع ہوں اور اکٹھے ہو کر اپنے دشمنوں سے جنگ کریں اور پھر اس پر فتح یاب ہوں، اپنے ملک کو بھی آزاد کرائیں، اپنی قوم کو بھی آزاد کرائیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک بندے کو منتخب کر دیا طالوت، اب اس پر اعتراضات شروع کر دیے۔ اعتراضات کیا؟ قالو، کہنے لگے، انا یکون لہ الملک، یہ کیسے ہو سکتا کہ بادشاہ طالوت بن جائے، اس کو ہمارے اوپر کیوں بادشاہت دی جا رہی ہے؟ وہ اپنے، یہ ان کا تکبر تھا کہ ہم اس سے اعلیٰ ہیں، بادشاہ ہم میں سے ہونا چاہیے، ہاں جی، اور یہ تو ہم میں سے ہے نہیں۔ جو حالانکہ یہ طالوت جو تھے نا، یہ بنیامین کے بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو بنیامین تھے، یہ ان کی اولاد میں سے تھے طالوت، یہ سارے بنی اسرائیل کے تھے، یعنی حضرت یعقوب کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت یعقوب کے آپ کو پتہ ہے حضرت یوسف کے بھائی تھے، یعنی 11 12 خود تھے،
تو آگے ان کی اولاد میں سے پھر نسلیں چلیں، تو اس میں سے یہ طالوت تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کر دیا۔ اور یہ جو باقی کے لوگ تھے وہ کہنے لگے لو یہ کیا ہوا، قالوا انا یکون لہ الملک علینا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو بادشاہ بنا دیا ہے، وَنَحْنُ أَحَقُّ، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں بالملک بادشاہت کا، منہ اس سے، یہ حقدار نہیں ہے، ہم حقدار ہیں، ہمیں بننا چاہیے تھا، ہاں جی ہمارے ووٹ زیادہ ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اب ان کا معیار کیا تھا لوگوں کا، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، کہ اس کے پاس تو وسعت نہیں ہے مال میں سے، اس کے پاس تو مال و دولت ہی نہیں ہے۔ عام طور پر دنیا میں بادشاہت جو ہے، بادشاہ جو ہوتا ہے وہ سب سے جو مالدار قوم کا بندہ ہے اس کو بنایا جاتا ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ مال ہو، ہاں جی، تو اس کے پاس تو مال نہیں ہے، یہ کیسے بادشاہ بنا دیا گیا ہمارا، ہاں جی۔ تو ان کے نبی نے کہا قال ان اللہ اصطفاہ، یہ تو اللہ کا چناؤ ہے، اللہ نے اس کو منتخب کیا ہے، اللہ نے اس کو چنا ہے، علیکم تمہارے اوپر، یہ اختیار اللہ کا ہے جی، اور اللہ تعالیٰ کا اختیار یہ قطعی ہے، اس میں کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ کے اختیار کا سبب بھی بتا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو زیادہ دیا ہے علم، وزادہ زیادہ دیا ہے اس کو بسطۃ فی العلم والجسم، اب بسطۃ فی العلم یعنی وہ ایسا انسان ہے کہ جس کے پاس بہت فضائل ہیں، فضائل علم کے، علم کی طور پر اس کو چنا گیا ہے۔ اب قیادت کے لیے، جنگی قیادت کے لیے موضوع وہ شخص ہے جس کو جنگ کے جتنے بھی حربے ہیں سب آتے ہوں، ماہر ہو جنگی امور میں، وہ عالم ہے اس فیلڈ کا کہ دشمن کو کہاں سے مارنا ہے، کون سا ان کا ویک پوائنٹ ہے جس پہ ہم نے حملہ کرنا ہے، کدھر سے حملہ کرنا ہے، کتنی فوج سے حملہ کرنا ہے، کدھر کتنے آدمی لگانے ہیں، یہ سارے کا سارا علم طالوت کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔ اور دوسری اس کی صفت والجسم، کہ وہ طاقتور ہو جسمانی طور پر، ایک یہ بسطۃ فی العلم دماغی طور پر طاقتور ہے کہ اس کا دماغ کام کرتا ہے لڑائی میں، اور جسم سے مراد قوت ہے جسمانی، یعنی عقلی طور پر بھی طاقتور، جسمانی طور پر بھی طاقتور، تو یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ بنایا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور یہ بات یہاں پہ فیصلہ کن بتا دی کہ بادشاہت اللہ کی ہے، اور اللہ یؤتی، اللہ دیتا ہے، ملکہ اپنی بادشاہت جس کو وہ چاہتا ہے۔ اب دنیا میں جس کے پاس بادشاہت ہے، جو بادشاہ بنے ہوئے ہیں، وہ کافر ہوں یا مومن ہوں، ان کو بادشاہت اللہ نے دی ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ فرعون کو بھی بادشاہت دی اللہ نے دی، اور وہ متکبر ہوا، ان آتا اللہ الملک، کہ اللہ نے اس کو بادشاہ بنایا ہے، اللہ نے فرعون کو بھی بادشاہ بنایا ہے۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت بناتا ہے، اور بادشاہت کوئی عزت کے لیے، عزت کا ایک معیار نہیں ہے، اللہ بادشاہ بنا کے ذلیل بھی کرتا ہے، جیسے نمرود کو ذلیل کیا نا، فرعون کو ذلیل کیا، حامان کو ذلیل کیا، تو جس کو چاہتا ہے اللہ، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔
تو اللہ جس کو چاہے ملک دے دے، تؤتی الملک من تشاء، یہی بھی یہ بات ان کے نبی نے بتائی، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت عطا فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ واسع ہے یعنی اس کا فضل بڑا وسیع ہے، علیم اور وہ جانتا ہے، علیم ہے، اس کی مصلحت ہوتی ہے، وہ جانتا ہے کہ اس منصب کے کون لائق ہے، اس لیے اس نے طالوت کو تمہارے لیے، تمہاری قیادت کے لیے چن لیا ہے۔ یہ واقعہ ابھی جاری ہے، انشاءاللہ ہم باقی واقعہ کل پڑھیں گے، وباللہ التوفیق انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا